نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے مذاکروں میں ہمارا آج کا مذاکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، اسی طرح ان کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ ان کی عادات، اخلاق، صفات وغیرہ ان سب کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ بندوں کے اچھے کام افعال خیر اور برے کام افعال شر دونوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف افعال شر کے خالق ہونے کی نسبت کرنے سے اس کی ذات میں کوئی نقص یا عیب پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے خلق پیدا کرنا یہ بہرحال محمود ہی ہے، اچھا ہی ہے، خواہ خیر کا خلق ہو یا شر کا۔ البتہ کسب کرنا، اچھا یا برا کام کرنا یہ الگ ہے۔ کسب خیر، اچھے کام کو کرنا یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور برا کام کرنا جس کو کسب شر کہتے ہیں یہ مذموم ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل خیر اور کسب خیر سے راضی ہوتے ہیں اور عمل شر اور کسب شر سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کے اچھے برے اعمال سب کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، البتہ کاسب وہ بندہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی، مگر وہ مخلوق کی طرح تاثر سے پاک ہے۔ ان کا غضبناک ہونا بغیر کسی کیفیت کے، مخلوق کے غضبناک ہونے کی طرح نہیں ہے۔ ان کا راضی اور خوش ہونا بھی بغیر کیفیت کے ہے، بلا کیف ہے، مخلوق کے راضی اور خوش ہونے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ اللہ کا غصہ، اللہ کی رضا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاثر سے پاک ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی تکلیفیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے اور کام بھلائی اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اس کے کسی بھی فیصلے میں ذرہ بر ظلم یا ناانصافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں کچھ ایسی صفات، ایسی چیزیں ثابت ہیں جن کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے پاک ہیں، منزہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ان سے جو مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے وہ حق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں بس۔ کہ اللہ کی چہرے سے، ہاتھ، پنڈلی سے کیا مراد ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ باقی اللہ کا چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وہ مخلوق کی طرح، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کی ضد، کوئی اس کا مقابل، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کے فیصلوں کو رد کرنے والا، کوئی اس کے حکم اور امر پر غالب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، مختلف ڈیوٹیاں دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات، اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ کل عالم اس کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عالم کی کسی چیز کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محتاج کا محتاج ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ لہذا کل عالم، سارا کا سارا جہان اسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں۔ وہ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ اپنی ساری مخلوق کو جہنم میں بھیج دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر وہ سب کو جنت میں داخل کر دے تو بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس پر کوئی چیز واجب کر سکے اور پوچھ سکے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اس کے فضل و کرم سے ہوگا، کسی کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بدا نہیں ہوتا۔ بدا کے معنی ظاہر ہونا، جو بات پہلے معلوم نہ ہو اس کا معلوم ہونا۔ یہ بدبخت شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، اور
امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اس کے دو بیٹوں کے بارے میں، امام موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل، انہوں نے اپنی زندگی میں امام اسماعیل کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا تھا، اور باپ کی زندگی ہی میں اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو بنا دیا، العیاذ باللہ، کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس کو بنا دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ تو باپ کی زندگی میں فوت ہوگا، اس لیے امام موسیٰ کاظم اس کے بعد امام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہیں، کیونکہ اگر ایسے ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پہلے جاہل تھے پھر علم حاصل ہوا۔ تو یہ بدبخت شیعوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بدا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بدا فی العلم، جو کچھ پہلے معلوم تھا اس کے خلاف حقیقت منکشف ہوئی۔ بدا فی الارادہ ہوتا ہے، جو پہلے ارادہ کیا وہ غلط معلوم ہوا، اور بدا فی الامر ہوتا ہے جو حکم پہلے دیا وہ غلط ثابت ہوا۔ بدا کا جو عقیدہ ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا جاہل ہونا، غلط علم رکھنے والا، غلط ارادہ کرنے والا ہونا اور غلط حکم دینے والا ہونا ثابت ہوتا ہے، غلط حکم دینے والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اس قابل نہیں کہ کوئی اس کا قائل ہو۔